آواز آ رہی ہے حضرت؟ جی جی آ رہی ہے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ولا تأكلوا أموالكم جی بينكم. صدق الله العظيم. تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں سے خلوت حلال کر دی گئی۔ وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے تھے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی اور تمہیں معاف کیا، تو اب ان سے خلوت کر سکتے ہو، اور جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہوا ہے اسے طلب کرو اور کھاؤ اور پیو، یہاں تک کہ تمہارے لیے فجر سے سفیدی کا ڈور سیاہی رات کے ڈور سے ممتاز ہو جائے، پھر رات آنے تک روزوں کو پورا کرو، اور بیویوں سے خلوت نہ کرو جبکہ تم مسجدوں میں اعتکاف سے ہو۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، تو ان کے پاس نہ جاؤ۔ اللہ یوں ہی لوگوں کے لیے اپنی آیات کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ ان کے اندر پاس و لحاظ کی صلاحیت پیدا ہو جائے یا وہ پرہیزگار ہو جائے۔ یہاں دیکھیے، اس آیت کے شائع نزول میں یہ بتایا گیا کہ اسلام سے قبل اور اسلام کے آغاز میں افطار کے بعد کھانا پینا اور جنسی خواہش کی تکمیل کرنا بس نماز عشاء تک حلال تھا۔ نماز عشاء کا وقت شروع ہونے کے بعد یہ تینوں چیزیں حرام ہو جاتی تھی۔ اسی طرح کھا پی کر اگر سو جائے کوئی تو بھی یہ چیزیں حرام ہو جاتی تھیں۔ بعض صحابہ کرام رمضان کی راتوں میں جو ہے وہ شکار ہوئے، یعنی اپنی خلوت گاہوں میں ان سے فروگزاشت ہوئی، اور وہ اس فعل پہ نادم بھی ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صورتحال عرض کی گئی تو کہتے ہیں کہ یہ حکم نازل ہوا اور یہ آیت اتری
اور اس کے بعد یہ حکم آ گیا کہ اب رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں سے خلوت خوابگاہ میں اکٹھا ہونا درست ہے، جائز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ تم اس سلسلے میں حکم کی خلاف ورزی کرتے تھے، لیکن اللہ نے تمہیں معاف کیا، اور اب آئندہ کے لیے یہ حکم آ گیا اللہ کا یہ فرمان کہ وَابْتَغُوا، یعنی اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی چیز کو طلب کرنے سے مراد کیا ہے؟ تو ایک تو مفسرین نے یہ مراد دیا ہے کہ خلوت کے نتیجے میں انسانی ارتقاء اور نسل کی بقا، مسلمانوں کی افرادی قوت میں اضافہ اور دین کا غلبہ مقصود ہو۔ دیگر بعض مفسرین نے اس سے یہ مراد لیا ہے کہ خلوت کے مسائل کو شریعت کے مطابق انجام دیا جائے۔ اسی طرح اس سلسلے میں یہ بھی ایک قول نقل کیا گیا ہے کہ یہاں وابتغوا سے مراد رمضان المبارک کی سنہری راتوں میں کثرت سے عبادت میں مشغول ہونا، شب قدر کی جستجو میں لگے رہنا، یہ مراد ہے۔ تو گویا کئی اقوال ہیں، اور اگر آپ دیکھیں تو ایک جامع معنی کہ اللہ کی یہ ساری رحمتیں اور نعمتیں ہیں، ان سب کا طلبگار ہو۔ پھر دوسرا حکم آیا ہے کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا۔ اس سلسلے میں مفسرین نے واقعہ نقل کیا ہے، سرما ابن قیس صحابی تھے، بڑے محنتی جفاکش تھے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ وہ روزے کی حالت میں پورے دن اپنی کاشت کی زمین میں کام کر کے شام کو گھر لوٹے، بیوی سے کھانا طلب کیا، وہ بیچاری انتظام میں مصروف ہو گئی، اور یہ تھکے ہارے ہوئے تھے، اس لیے ان کی آنکھ لگ گئی۔ جب محترمہ نے کھانا تیار کر کے ان کے پاس آئیں اور دیکھا کہ یہ سو چکے، تو بھی انہیں بیدار کیا، لیکن انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا، اس لیے کہ سو جانے کے بعد اس وقت کھانا پینا ممنوع ہو جاتا تھا، اور بیچارے اسی حالت میں انہوں نے دوسرا روزہ رکھ لیا، جس کا ثمرہ ظاہر ہوا، کمزوری انتہا کو پہنچ گئی، اور بیچارے دوپہر کے وقت بے ہوش ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صورتحال پیش کی گئی، تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ یہ روایت سیدنا امام بخاری نے اپنی صحیح میں کتاب الصوم میں درج کیا ہے۔
اسی طرح رمضان کی راتوں میں کھانا پینا مباح فرما دیا، اور اس آیت میں جو ایک تعبیر اختیار کی گئی ہے کہ سفید اور سیاہ ڈورے کا تذکرہ ہے، الخیط الابیض الخیط الاسود، اس سے رات کو سیاہ ڈورے سے اور صبح صادق کو سفید ڈورے سے تشبیہ دی گئی ہے، اور مطلب یہ ہے کہ تمہارے لیے کھانا پینا، جنسی خواہش کی تکمیل رمضان کی راتوں میں غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک جائز ہے، یعنی دورانیہ بڑھا دیا گیا۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اس میں وسعت پیدا کر دی گئی۔ اب یہاں پہ یہ آیا ہے کہ سید حضرت سلمہ نے بغیر کچھ کھائے پیے دوسرا روزہ رکھ لیا، تو یہاں سے اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ روزے پہ روزہ رکھنے کا کیا حکم ہے، جسے فقہی اصطلاح میں صوم وصال کہا جاتا ہے، یعنی لگاتار روزے رکھنا بغیر افطار کے۔ تو بغیر افطار کے اگلا دوسرا روزہ رکھ لینا اور یوں ہی مسلسل روزے رکھنا صوم وصال کہلاتا ہے، اور یہ صوم امتیوں کے حق میں ممنوع ہے۔ اس کی اجازت صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی کو تھی، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں تھی۔ امام بخاری نے اپنی صحیح میں سیدنا ابو ہریرہ سے روایت درج کی ہے کہ صحابہ کرام کو صوم وصال کے روزے رکھنے سے منع فرمایا، تو صحابہ نے سوال کیا، جناب علی آپ تو پے در پے روزے رکھتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایکم مثلی، تم میں میرے جیسا کون ہے؟ مجھے تو میرا رب کھلاتا اور پلاتا ہے۔ یعنی وہ قوت، وہ روحانیت، وہ معرفت ظاہر ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے وہ امتیوں کا نہیں ہے، آپ کی خصوصیات ہیں۔ اسی طرح اس آیت کریمہ میں ایک جز یہ ہے، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ رات کی خلوتوں کے بارے میں ارشاد ہے کہ اگر مسجد میں اعتکاف سے آپ ہوں، کہ رمضان کی راتوں میں روزہ دار کے لیے اپنی حرم سے خلوت حلال ہے، لیکن جب وہ معتکف نہ، اگر اعتکاف کی حالت میں ہے تو ایسی صورت میں یہ تعلقات حرام ہو جاتے ہیں۔ یہاں آیت کریمہ میں وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ فرمایا گیا، تو اعتکاف کے مسائل بھی مفسرین ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اعتکاف کی فضیلت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک تھا کہ اعتکاف کے فضائل اور اعتکاف کے بارے میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات دے دی،
اور آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات اعتکاف کیا کرتی تھیں، تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح سیدنا ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے پہلے عشرے میں آپ نے اعتکاف کیا، اور ایک ترکی خیمہ رمضان کے درمیانی عشرے میں اعتکاف کیا، جس کے دروازے پر چٹائی لگائی گئی تھی۔ پھر آپ نے چٹائی ہٹائی اور خیمہ کے ایک کونے میں کر دی، پھر خیمہ سے سر باہر نکالا اور لوگوں سے فرمایا، میں اس رات یعنی شب قدر کی تلاش میں پہلے عشرے کا اعتکاف کرتا تھا، پھر درمیانی عشرے کا اعتکاف کیا، پھر میرے پاس کوئی فرشتہ آیا جس نے بتایا کہ یہ آخری عشرے میں ہے یعنی شب قدر، تو تم میں سے جس شخص کو پسند ہو کہ وہ اعتکاف کرے تو وہ اعتکاف کرے۔ یہ امام مسلم نے اپنی صحیح میں اس روایت کو درج کیا ہے۔ اور بھی روایات ہیں حضرت انس کی، حضرت عبداللہ ابن عباس کی، حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت، اسی طرح سیدنا علی سے روایت، سیدنا حسن بصری سے یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والے کو روزانہ جو ہے بے شمار ثواب ملتا ہے۔ یہاں روایت میں تو حج کا ثواب ملتا ہے، اور شعب الایمان میں یہ روایت نقل کی گئی ہے۔ بہرحال یہ تو ایک حقیقت ہے کہ اعتکاف ایک قدیم ترین عبادت ہے، اور بندہ اللہ کے در پہ آ کے پڑ جاتا ہے، اور پھر اللہ ہی ہر شب و روز ہر گھڑی اللہ سے لو لگائے رہتا ہے۔ تو اعتکاف کے فضائل بہت ہیں، اور سنت یہی ہے کہ اعتکاف رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کیا جائے۔ اب وہ عشرہ کبھی 10 دن کا ہوتا ہے، کبھی 9 دن کا ہوتا ہے، 29 اور 30 کی رویت کے حساب سے۔ تو عشرے کا آخری عشرے کا اعتکاف مسنون ہے، اور یہ مسنون ہے، سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے فقہا کی اصطلاح میں، اور امت نے ہمیشہ اس کا اہتمام کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے، ازواج مطہرات نے، اس کے بعد تابعین نے، اور یہ سلسلہ امت میں کنوز قائم ہے اور رہے گا۔ ایک بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ ہم بعض بزرگوں کے ہاں یہ دیکھتے ہیں کہ وہ رمضان المبارک کے پورے مہینے کا اعتکاف کا اہتمام کراتے ہیں، چاہے خود 10 دن کا کرتے ہوں، لیکن اپنے متوسلین اور مستفیدین کو 1 مہینے کا اعتکاف بہت سی جگہوں پہ کرایا جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں واضح بات یہ ہے کہ سنت تو اعتکاف وہی ہے، یعنی ایک عشرہ۔ یہ جو عمل ہے تو اپنے معتقدین، متوسلین، شاگردوں، اور جو بہت سارے لوگ وابستہ ہیں کسی صاحب نسبت بزرگ عالی سے، تو یہ ایک موقع ملتا ہے ان کو کہ ان کی اصلاح و تربیت کر سکیں۔ تو گیا ایک ریفریشر کورس یا تربیتی کورس ہے جو ایک رمضان میں وہ کر لیتے ہیں۔ اس سے سنت ایک الگ چیز ہے، وہ ایک عشرے کا اعتکاف ہے، بقیہ یہ تربیتی کورس یا اصلاح اور تزکیے کا ایک پروگرام ہے۔ ظاہر ہے اعتکاف کے مسائل بھی ہے، اس پہ مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں۔ تو مردوں کے لیے اعتکاف اگر کرنا ہے تو شرعی مسجد کا ہونا ضروری ہے۔ بہت سے بڑے شہروں میں، بعض اپارٹمنٹ میں اور بعض کالونی میں جماعت خانہ بنا لیتے ہیں۔ عام حالات میں اس جماعت خانے میں
اعتکاف کی گنجائش نہیں ہے، اعتکاف صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ وہ مسجد شرعی نہیں ہے، وہ جماعت خانہ ہے۔ اور مسجد شرعی ہونے کی نہ ہونے کی یہ دلیل ہے کہ وہ جو ہے مسجد کے نام پہ نہیں ہوتی، اور جب چاہیں اس کالونی میں جو جگہ نماز کے لیے خاص کی گئی ہے، کسی مصلحت کے تحت اس کو بدل سکتے ہیں، دوسرے کونے میں یا دوسری طرف کر سکتے ہیں، اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے، منتقلی ہو سکتی ہے، یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں، تو وہ جماعت خانہ ہے۔ عام حالات میں وہ مسجد کے حکم میں نہیں ہے، اس میں اعتکاف صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح مسئلہ یہ ہے کہ معتکف کو مسجد میں کھانا پینا سونا جائز ہے۔ ظاہر جب وہ اعتکاف کیا ہے تو کہاں جائے گا کھانے کے لیے؟ کھانا مسجد میں بیٹھ کے آداب کے ساتھ کھائے گا، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ اب مسجد کو مستقل ریستوران میں تبدیل کر دیا جائے، ہر وقت کھانا ہی پینا چل رہا ہے۔ جو ضرورت کھانے پینے کا وقت ہے اس میں مناسب انداز میں، لیکن ظاہر ہے کہ اس پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے کہ خوشبودار لذیذ عمدہ مزیدار کھانے کھائے جائیں۔ عام طور پہ جہاں اجتماعی اعتکاف کا انتظام ہوتا ہے تو پکوان بھی بڑے شاندار ہوتے ہیں، یہ اللہ کھلاتا پلاتا ہے، تو مسجد کے آداب کو سامنے رکھنا ضروری ہے۔ اسی طرح خواتین کے اعتکاف کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں عام طور پہ جس جگہ کو انہوں نے نماز کے لیے خاص کر رکھا ہے وہی وہ اعتکاف کریں، مسجدوں میں آ کر انہیں اعتکاف کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح مسئلہ ہے کہ واجب اور سنت اعتکاف میں روزہ شرط ہے، یعنی سنت اعتکاف کرتا ہے تو روزے کے بغیر نہیں ہوگا، واجب اعتکاف کرتا ہے یعنی کسی نے نظر مان لیا تو وہ جب بھی نظر کا روزہ رکھے گا، وہ اعتکاف کرے گا تو روزہ رکھنا ضروری ہے۔ البتہ نفلی اعتکاف میں روزہ ضروری نہیں ہے، اور نفلی اعتکاف کا مسئلہ بڑا آسان ہے کہ جب بھی آپ مسجد میں جائیں چند منٹ کے لیے اعتکاف کی نیت کر لیں، تو یہ اعتکاف نفلی اعتکاف کہلاتا ہے، تو اس میں روزہ ظاہر ہے کہ نہیں ہے۔ اب وہ روزے دار جو کہ اعتکاف مستقل سنت اعتکاف نہیں کیے ہوئے ہے، وہ مسجد میں جاتا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے اعتکاف کی نیت کر لیتا ہے تو وہ نفلی اعتکاف ہوگا، لیکن ظاہر ہے کہ چونکہ روزہ ہے تو کھانے پینے کی اس کو اجازت نہیں ہوگی۔ اور یہ بھی واضح ہے کہ واجب اور سنت اعتکاف میں اگر ایک لمحے کے لیے شرعی مسجد کے باہر وہ نکلتا ہے تو اعتکاف کی چھٹی ہو جائے گی اور اعتکاف اس کا ختم ہو جائے گا۔ تو یہ اعتکاف کے کچھ مسائل، اعتکاف کی کچھ فضیلتیں، اعتکاف کے شرعی احکام، اور پھر روزے کا دورانیہ، اور اس کے ساتھ پہلے جو روزے کے احکام تھے کہ کھانے کے بعد سو جائے تو پھر کھانے کی اجازت نہیں تھی، عشاء تک کھانے کی اجازت تھی، اس کے بعد کھانے کی اجازت نہیں تھی، یہ احکام میں تبدیلی اور رخصت اور آسانی امت مسلمہ کے لیے پیدا اللہ نے فرمائی، یہ اس کا کرم اور احسان ہے۔ اسی لیے ایک بڑا خاص انداز ہے، وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ، تو اس انداز کو قرآن نے اختیار کیا۔ ظاہر ہے قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے جو بلیغ ہے، جو فصیح ہے، وہ کلام الہی ہے، تو یہ ہیں اس آیت کے متعلق مختصر سی گفتگو۔
آپ حضرات سمجھ رہے ہیں، سن رہے ہیں؟ جی جی کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا آپ حضرات کے یہاں؟ یہ تو ایک سوال ہے لیکن کتاب کی باہر سے دوسری سوال. کتاب کے باہر ہے، بتائیے۔ یعنی پیش آیا ہے تو اس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یعنی حضرت عائشہ کے پہلے جن سے شادی کیا ہے، کیا نام تھا بول رہا ہوں، حضرت یعنی جو خدیجہ رضی عمر، اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی نہیں، خدیجہ کے بعد سب سے پہلے حضرت عائشہ، عائشہ سے پہلے یا بعد میں ہوگی، عمر زیادہ ہو گئی تو طلاق دینا چاہا. تو یہاں پر حضرت سوال، سودا۔ جی سوال یہ کیا کہ مرتد ہے، تو سوال کرتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ زندگی جب رہی، جب جوان تھی تو اس کے ساتھ رہی، جب وہ بوڑھی ہو گئی اب مجبوری ہے اس کو، اب چھوڑنا چاہتے، اب طلاق دینا چاہتے ہیں، یہ کیا اخلاق ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ کہنا کہ عمر کی درازی کی بنیاد پہ ایسا کوئی ارادہ ہوا، یہ خود قابل اعتراض ہے۔ اچھا اور جی. اس سے پہلے یہ کہ آپ سے جو شادی ہوئی وہ جوانی کی حالت میں تو نہیں ہوئی، ان سے جس جی وقت جی. نکاح ہوا تھا وہ وقت بھی ایسا نہیں تھا کہ وہ بالکل کنواری ہوں یا جوان سال ہوں، ایسا بھی نہیں جی تھا۔ جی. ایک اوسط درجے کی اس وقت عمر رہی ہے۔ جی بقیہ بعض چیزیں تنبیہی امور سے متعلق ہوتی ہیں، آپ نے جی. یہ اظہار فرمایا، ایسا نہیں ہے کہ کوئی عمل فرمایا یا یہ کہ، تو گھریلو زندگی میں بہت سے باتیں تنبیہی امور سے متعلق ہوتی ہیں، اس کا یہ ایک حصہ ہے۔ اس اچھا. لیے کوئی اپنے گھر کی اصلاح اپنے حساب سے بہتر طریقے سے کرے تو اس پہ ظاہر ہے کہ وہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرے تو اس سے بہتر طریقہ کیا ہوگا؟ اچھا اچھا. جی جی. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ. السلام علیکم. بعض لوگ مسجد میں ہی عورتوں کو اعتکاف کے بارے میں بولتے ہیں، اس پر کیا تفصیلات؟ یہ عرض کیا گیا کہ ہمارے اس دور میں اس کی اجازت نہیں دی جاتی ہے۔ کہیں اگر ایسا کوئی انتظام کرتا ہے، سارے فتنوں سے حفاظت ہے، تو بہرحال جی نفس جواز میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ یہ چیزیں ذرائع کی بنیاد، سدًا للذرائع میں آتی ہیں، چونکہ اول تو مسجد کہاں کی، ہندوستان کی اگر مسجدات مراد لیں گے تو ایک خاتون بھی مسجد میں تشریف لائے تو پھر چھٹی ہو جائے گی، یعنی اور کوئی کام ہی نہیں رہ جائے گا وہاں، چونکہ ظاہر ہے کہ جگہ کم ہوتی ہے تو اتنا انتظام نہیں ہوتا۔ اور اگر بعض دیگر علاقوں میں، ملکوں کی مسجدوں میں جہاں مستقل الگ سے مسجدوں کا انتظام عورتوں کے لیے ہوتا ہے، وہاں اگر کسی کوئی صورت نکلتی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ایسا کہیں ہے نہیں۔ اجازت، نفس اجازت اسلامی قانون کے حساب سے اگر تمام رکاوٹیں نہ ہوں تو ہو سکتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور مبارک میں جب اعتکاف کا ارادہ فرمایا تو آپ جو ہے جو آپ کی حرم میں سے بھی بعض نے اپنا خیمہ لگوا دیا، پھر دوسری نے لگوا دیا، تو یہ دیکھ کر آپ نے اعتکاف کا ارادہ ہی اس سال ملتوی فرما دیا کہ اگر ساری آپ کی حرم اعتکاف میں آ جاتی تو ایک پورا مسئلہ ہو جاتا، اس لیے آپ نے مؤخر کر دیا، اس سال اعتکاف نہیں فرمایا۔ تو یہ سب حکمتیں ہیں کہنے کے لیے، تو بہرحال نفس جواز جہاں تک ہے تو اس کی گنجائش تو ہے، لیکن یہ سارے فتنوں کا سدباب اگر کوئی کر لے۔ حضور کے زمانے میں
अजवाज मुतहरात और साहबियात भी एहतिकाफ करती थी, तो कहाँ जी, करती थी? मस्जिद में नहीं करते थे, वो अपने तौर पे करती थी जो भी। इसी बात है तो मैंने वाकया नकल किया, जब उन्होंने इरादा किया कि आपके साथ खेमा लगाएं, तो आपने इत्काफ का इरादा ही मुलतवी कर दिया। ये ऐसी गुफ्तगू है कि एक बार मैं सिंगापुर में मौजूद था, एक जामे मस्जिद में बैठा हुआ था असर की नमाज के बाद। तो अचानक जो है एक कार आई, उसमें से कई बच्चियां जो हैं जमा साल, वो वहाँ के फ्री स्टाइल अंदाज में लिबास वगैरह, जींस और टी शर्ट और इस तरह जो आम लिबास है, उसमें वो उतरी और उतर कर सीधे मस्जिद के अंदर गई। तो मस्जिद में जो जनान खाना था, उसके अंदर जाने के बाद अपने तौर पे जो जो है नमाज का जो कपड़ा होता है, वजू वगैरह करके उन्होंने पहना होगा और नमाजें पढ़ी होंगी अपने तौर पे। अब कुछ देर के बाद फिर वो सब वही लिबास नमाज उतार के रख दिया, लिबास तकवा जुहद वहीं रख दिया, और फिर अपने खास आजादाना जिंदगी के जो लिबास था पहन के कार में बैठ के चली गई। तो एक साहब ने मुझसे सवाल किया, क्या औरतों का मस्जिद में आना जायज है? तो मैंने उनसे पूछा, ये बताइए कि ये सवाल आप किस मुल्क के मुतालिक कह रहे हैं? तो वो कहने लगा, अरे भाई, मसला तो सबके लिए एक होता है, ये क्या? मैंने कहा नहीं, अलग होता है। अगर आप सिंगापुर के बारे में कह रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि औरतों का मस्जिद में आना जरूरी है। वो क्यों? वो इसलिए कि अभी जिस अंदाज में ये बच्चियां आई हैं, वो बिल्कुल जींस और टी शर्ट और एकदम आसान अंदाज स्टाइल था। वो आई और अंदर गई और वजू वगैरह का एहतमाम करके उन्होंने 10 ही मिनट सही इस्लामी लिबास पहना, नमाज का लिबास पहना, स्कार्फ लगाया, सब कुछ करके अंदर बिल्कुल पर्दे में उन्होंने नमाज पढ़ी। तो कम से कम 10 मिनट तो उन्होंने इबादत और रियाजत में इस आज़ाद जिंदगी से निकल कर गुजारा। तो इनके लिए ज़रूरी है कि वो यहाँ आए। लेकिन खुदा के वास्ते हिंदुस्तान में अपनी मोहतरमा को लेकर मस्जिद में ना आइएगा। क्यों? इस वास्ते कि हमारे यहाँ मस्जिद जो होती है, वो मर्दों ही के लिए पूरी काफ़ी नहीं होती है। अब अगर लोग जो है अपने लेके खवातीन को भी लेके आ जाए, तो कैसे जगह मिलेगी? यहाँ के मसाइल अलग है, यहाँ सही नहीं है, वहाँ सही है। तो यही मसाइल, यही है कि अगर कहीं एहतिकाफ का किसी साहब ने खूबसूरत इंतजाम किया हो फितनों से बचने के लिए, तो नफ्स जबास पे कलाम नहीं होगा। ये ममानत सद्दन लिज़राए के तौर पे है। जी। हम्म, अच्छी बात। जी, अब मुज़ाकरे में शरीक हुई है सारे लोग।